وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ بزرگان محترم، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوة، مومن جو آپس میں ہیں، جو مسلمان آپس میں ہیں، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں آپس میں صلح کراؤ۔ صلح کرانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ دیکھیں تو لوگ لڑانے والے زیادہ ہیں، صلح کرانے والے آپ کو ہزاروں میں کوئی ایک ملے گا۔ جھگڑے کو ختم کرانے والے ہزاروں میں چند ملیں گے، لیکن لڑانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، رب کائنات کا حکم ہے، سارے عالم کے رب کا حکم ہے کہ سارے کے سارے مومن بھائی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کے لیے دیوار کے مانند ہے، عمارت کی طرح سے ہے۔ جس طرح دیوار کے اینٹیں ایک دوسرے کو پکڑے رہتے ہیں، عمارت ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوتی، دیواریں بدھی ہوتی ہیں، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس کو مضبوطی اور سہارا دینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا، جو بھی ان کی ضرورت ہو اس کا ہم خیال کریں۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، حضرت داؤد سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے داؤد، قیامت کے دن ایک بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا تو میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ رب کائنات فرما رہا اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ اے داؤد، قیامت کے دن ایک بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا، اس کو میں معاف کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار عالم، وہ کون سا بندہ ہوگا؟ فرمایا کہ وہ مومن بندہ ہوگا جو اپنے کسی مومن بھائی کے کسی کام کے لیے دوڑ کے چلا ہوگا، وہ کام اس کا ہوا یا نہ ہوا ہو، وہ اس کے کام کے لیے کوشش کرنے نکلا ہوگا، میں اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دوں گا۔ ایک عمل کے بندے، ایک بندہ صرف ایک نیکی لے کے آئے گا، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہوگی، صرف یہی ایک نیکی ہوگی، اس نیکی کے بدلے رب کائنات اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک دوسرے سے ایثار کا مطلب اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا، نہیں بھائی آپ کر لیں، یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، یہ دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ۔ تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے صحابہ کرام کے حالات پہ۔ جب صحابہ کرام کی تاریخ کو آپ پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، تو سن کے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ اسلام کی تعلیم نے اور اللہ کے نبی کی صحبت نے کیا جذبہ ان کے اندر بھر دیا، کیا این جنگ کی حالت میں ہے۔ جنگ یرموک کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک صحابی حضرت ابو جہل بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں شریک تھا، کہتے ہیں کہ میں پانی کا ایک مشکیزہ لے کر کے نکلا کہ چچا زاد بھائی بھی میرا جنگ میں شریک ہے، ہو سکتا ہے اس کا آخری وقت ہوگا تو اسے پانی پلا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ بھائی کی تلاش میں نکلا تو دیکھتا ہوں کہ چچا زاد بھائی آخری حالت میں ہے، اب دم اس کی نکلنے والی ہے، جاں کنی کا عالم ہے۔ تو میں اس کی طرف بڑھا پانی پلانے کے لیے، اتنے میں بغل میں ایک صاحب نے آہ بھری، تو میرے چچا زاد بھائی نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو پہلے پانی پلا دو۔ تو میں ان کے طرف پانی لے کے بڑھا
تو دیکھتا ہوں کہ وہ ہشام بن ابو العاص ہے جن کا آخری وقت ہے. اتنے میں تیسرے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے آہ بھری، ان کا بھی آخری وقت تھا. تو ہشام بن ابو العاص نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پانی پہلے ان کو پلا دو، ان کا آخری وقت ہے. جب ان کے پاس گیا تو ان کی دم نکل چکی تھی، وہ شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی. کہتے ہیں پھر لوٹ کر کے پھر میں آیا اپنے بھائی، اپنے دوست ہشام بن ابو العاص کے پاس، جو میرے بھائی کے پڑوس میں تھے. ان کے پاس آیا تو ان کی بھی روح نکل چکی تھی. پھر اس کے بعد اپنے بھائی کے پاس آیا تو اس کی بھی روح نکل چکی تھی. کیا جذبہ تھا، کون سی تعلیم تھی، کس کی صحبت تھی کہ آخری وقت میں بھی جس نے اتنا بڑا ایثار کا جذبہ، اتنی بڑی قربانی، اتنی ترجیح اپنے آپ پہ دے دیا کہ آخری وقت ہے، دم نکل رہا ہے، اب روح پرواز ہو رہی ہے. ایسے عالم میں بھی پیاس کی شدت ہوتی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دوسرا بغل میں پیاسا ہے، پہلے پانی اس کو پلا دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، یہ حضور کی تعلیم تھی، اسلام کا پیغام تھا جس نے لوگوں کو جوڑ دیا اور ایسی محبت پیدا کیا ان کے اندر، ایسی محبت پیدا کیا کہ آخری وقت میں بھی ترجیح دینے کو تیار ہے. اور واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا نا، مہمان کا واقعہ والا لمبا واقعہ ہے جس کو قرآن نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. دوسروں کو موقع دیتے ہیں، خود بھوکے رہیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے اگرچہ ان کو فاقہ ہو رہا. یؤثرون علی انفسہم، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ فاقہ سے ہی کیوں نہ ہو. تو صحابہ کا یہ عالم تھا کہ عین پریشانی میں بھی ہے، بھوک کا عالم بھی ہے، پھر بھی یہ حالت ہے. جب مکے سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے منورہ گئے تھے، جو لوگ مکے سے مدینے گئے ان کو مہاجر کہا گیا، اور مدینے کے لوگوں نے ان کی مدد فرمایا، ان کو انصار کہا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار و مہاجر کا آپس میں مؤاخات کرائی، یعنی ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی آپس میں دوسروں کو بھائی بنایا کہ تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی. اس طرح مؤاخات کرائی تھی آپ نے. عالم یہ تھا کہ جس کے درمیان مؤاخات کرائی اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرا آدھا مال تمہارا، میری آدھی جائیداد تمہاری، میرا سب کچھ یہ آدھا تمہارا اور آدھا میرا. حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ، ان کی مؤاخات اور بھائی چارگی ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے. سعد بن ربیع انصاری نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، یہ میرا پورے مال میں سے آدھا مال تمہارا ہے، میرے پورے جائیداد میں سے آدھی جائیداد تمہاری ہے، اور میری 2 بیویاں ہیں. ان میں سے جو بیوی تم کو زیادہ اچھی لگے، تم کو زیادہ پسند ہے، تم کہو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا. دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اپنی بیوی یہ نہیں کہہ رہے کہ 2 میں سے ایک یہ والا تم نہیں کہا، 2 میں سے تم کو جو بیوی پسند ہو، ان 2 بیویوں میں سے جو تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیں. تم بتاؤ تمہیں پسند کون سی بیوی ہے. کتنا بڑا جذبہ تھا، کتنی بڑی ایثار تھی، کتنا بڑا ایثار تھا ان کا. لیکن وہ بھی نبی کے صحبت یافتہ تھے. کہنے لگے نہیں، نہ مجھے تمہارا مال چاہیے، نہ تمہاری بیوی چاہیے، طلاق مت دو، مجھے تو مدینے کی بازار دکھا دو،
میں وہاں جا کے تجارت کروں گا، وہاں سے جا کے روزی کماؤں گا۔ تو جذبہ دیکھیے، ادھر سے ایثار، ادھر سے انکار۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے ہیں، اور ایک بندہ آتا ہے، غم زدہ تھا، افسردہ تھا، مصیبت کا مارا تھا۔ آپ نے پوچھا تم پریشان کچھ دکھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھ پر ایک صاحب کا کچھ حق باقی ہے، لیکن ابھی میں اسے ادا کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ کیا میں اس بندے سے تمہاری سفارش کر دوں؟ فرمایا کر دیجیے، اگر آپ بہتر سمجھے تو کر دیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے، اپنا جوتا لیا، باہر نکل آئے مسجد سے۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے چچازاد بھائی، یعنی اے عبداللہ ابن عباس، کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا نہیں، اعتکاف نہیں بھولا ہوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور ابھی بہت زیادہ دن نہیں ہوا ہے کہ جو بھی اپنے کسی مومن بھائی کے مدد کے لیے جائے گا، اس کے کسی کام کے لیے جائے گا، اگر اس کے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جانتے ہیں ایک اعتکاف کا ثواب یہ ہے، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کا یہ عالم ہے کہ جہنم اور اس بندے کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں۔ 3 خندق۔ اب آپ کہیں گے خندق کیا ہوتی ہے؟ خندق کتنی بڑی ہوگی؟ فرمایا گیا کہ خندق، ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کی دوری سے زیادہ ہے۔ ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کی دوری سے زیادہ ہے، تو 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا ہو۔ اور جو بندہ کسی مومن بندے کی مدد کے لیے نکل رہا ہے، تو 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھگڑے کو لڑانے کے بجائے لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، لوگوں کے درمیان محبت کو قائم کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے بنے، رشتوں کو جوڑا جائے، دوستی کو توڑا نہ جائے۔ آج تو حال یہ ہے نا کہ رشتے کو توڑنے کی بات ہوتی ہے، کس طرح کسی کی عدالت بن رہی ہے تو اس کو کاٹنے کی کوشش ہوتی ہے۔ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ صلح کی کوشش ہو، رشتے کو جوڑنے کی کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت انسان کو ترقی عطا فرمائے گا۔ اور صلح کرانے کی کوشش ہو، ایثار کا جذبہ پیدا کیا جائے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے بنے۔ آخری بات جو بتایا میں نے شروع میں کہ حضرت داؤد سے رب کائنات نے کیا فرمایا کہ اے داؤد، قیامت کے دن ایک بندہ صرف ایک نیکی لے کے آئے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پوچھا اللہ وہ کیا، کون سا بندہ ہوگا؟ فرمانے لگے کہ وہ بندہ جو کسی مومن بھائی کے لیے نکلا ہوگا، اس کی مدد کے لیے، اس کی مدد کے لیے دعا ہوگا، چاہے وہ کام ہوا ہو نہ ہوا ہو، اس مدد کے نکلنے کی وجہ سے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ رب کائنات اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، صرف ایک نیکی کی وجہ سے۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا